اعجاز صاحب، اس نئی بدلتی صورتحال کو آپ مزید طول پکڑتا دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایپیسوڈ ہے جس نے جنم لیا ہے، ایران نے اپنا جواب دے دیا، سمبولک ہے، بتانا چاہتے تھے، میسیجنگ کرنا چاہتے تھے، ہو گیا ہے، اب یہاں سے بھی جواب نہیں آئے گا، یہاں سے بھی نہیں آئے گا اور یہ والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا؟ جی، جب پچھلے سال تو یہی منظر تھا، جی ہاں، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اب ایک قسم کا وہ ہو جائے گا. میرا ذاتی خیال ہے نہیں. میں نے تو جب 13 جون کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ طول پکڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب انا کی جنگ آ گئی ہے، زیادہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. ایران تو مجبور تھا، اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی میں میز پر نہیں آتا. اور یہ سارے جو سلسلے کا یعنی جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس وقت وہ دنیا ہے جس میں بادامی صاحب کوئی قاعدہ قانون نہیں رہ گیا، کوئی عالمی قانون نہیں رہ گیا. اس میں ایک لا آف دی جنگل ہے میرے خیال میں، اور اس حوالے سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، فریب بھی کیا جاتا ہے. پرسوں تو یہ کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تک 2 ہفتے تک میں کچھ نہیں کروں گا، تو پھر اچانک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک لحاظ بھی نہیں رہا کسی قسم کا. اب اتنا بڑا فساد اگر پڑ گیا ہے، اب یہ سارے جو عرب ممالک ہیں یہ ان کے خلاف تو نہیں ہیں، جیسے یہ امریکہ کے اڈوں کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے یہ فیس سیونگ نہیں ہوگی کہ ان کے اتنے اڈوں پہ حملے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اب بیچ بچاؤ ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ تو پھر ان کی پسپائی ہوگی نا، وہ تو پھر ان کے لیے بڑی. تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور طول پکڑے گا. یعنی آپ کے خیال میں ان ممالک کے سوئل سے اب ایران پر اٹیک ہوگا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے وہ اڈے استعمال ہو، اگرچہ عربوں نے منع کر رکھا تھا اور اسی لیے وہ اطمینان سے بیٹھے تھے کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ باہر سے B2 ہتھیارے لائے گا تو کرے گا، ہمارے نہیں اڈے استعمال ہوں گے. لیکن وہ تو اب بیریئر ٹوٹ گیا نا، تو اب وہ کہیں اب تو وہ روکنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے امریکہ، وہ اڈے استعمال کرے گا. تو اس وجہ سے بہت خطرناک ہو گیا. اب ایران نے کیوں کیا، مجھے تو یہ اب لگ رہا ہے، اب جو پہلے بھی شک تھا مجھے کہ ان کے پاس استطاعت ہے، جو تبھی تو اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا. کہ سر میرا اپنا ذاتی خیال تھا شاید وہ یہ نہ کریں، صرف اسرائیل کو پاؤنس کر کے ان کے لوگوں میں اتنا خوف و خراش ڈالیں کہ وہ نیتن یاہو کو مجبور کر دیں کہ آپ روکیں معاملات کو. لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس شاید اتنا ذخیرہ ہے کہ انہوں نے ان اڈوں پہ بھی حملہ کیا تاکہ یہ عرب ممالک بھی اب مجبور ہو کے امریکہ پہ دباؤ ڈالیں کہ آپ رکوائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سارے اس میں لپیٹ میں آ جائیں. تو مجھے تو کچھ اس طرح لگتا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار ٹائم سر. میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ اگری کرتے ہیں مالک صاحب کی بات سے، اور جس کو کسی حد تک اعجاز چوہدری صاحب بھی انڈورس کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایران کے شوز میں جا کے سوچیں تو بظاہر لگتا ہے کہ شاید ایک تو یہ کہ اگین ان کے پاس اتنا ذخیرہ، اتنی کیپیسٹی ہے کہ انہوں نے خود ایک نیا باب بھی کھولا ہے میزائل داغنے کا، اور دوسرا یہ کہ اس کی ایک جہت ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جب معاملہ پھیلے گا تو پھر اب یہ ممالک بھی، سر مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر نے پوزیشن جو بھی لی ہو وہ امریکہ کو کیا نہیں کہیں گے ان واٹ ایور ورڈز کہ بھائی یہ تو اس معاملے کو خدا رہا ہے اس کو، یا گلف کنٹریز ہے کہ بھائی اس چیپٹر کو کلوز کریں. آپ کو لگتا ہے اس کی پاسبلٹی ہے زیادہ؟ دیکھیں بادامی صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں جی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کریٹ کر دی ہیں باقی عرب کنٹریز کی بھی. لیکن جو جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ادھر امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، دے آر لٹل ڈفرنٹ جی دے آر لٹل ڈفرنٹ. وہ تھوڑے سے ان کی اپروچ ذرا دیکھیں. ہیسٹیک کی جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ونس دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ اسپیکس ایوری بڈی مسٹ لسن. یہ وہ ہے ان کی اپروچ. اچھا، پھر ٹرمپ نے پہلے ہی اناؤنس کر رکھا ہے کہ ایران شوڈ ڈیئر ناٹ اٹیکنگ آور ایسٹس ان دا ریجن. دس از دیئر ڈکلیئرڈ پالیسی. تو یہ دیکھیں ان کی سٹیکس تو ضرور کریٹ کر دیا جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن تو پھر نقصان اس کے اندازوں سے بہت زیادہ ہوگا. جو سب سے مشکل ہدف تھا وہ ہم نے عبور کر لیا ہے، باقی جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اس سے آسان ہی ہوگا. تو بالکل وسیم بادامی صاحب، دیٹس واٹ سٹیکس ضرور کریٹ ہوئی ہیں، لیکن یہ جنگ روکنا نہ روکنا ان ممالک کے بس میں نہیں ہوگا. The one who is calling the shots امریکہ، he is President Trump. اور ایسکلیشن، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیشن میں اضافہ ہوگا. وہ بھی ان کو ریسپونڈ کرے گا. یہ پھر ان کو دیکھیں نا، نیگوسیشن سے پہلے بھی ایک سرٹن ملٹری سچویشن یا ملٹری پوزیشن چاہیے
to have some better table. Yeah. Otherwise तो you'll be off the table or you'll be in the menu. तो यही चीज है कि ईरान भी एक एस्केलेशन लेडर पे एक सर्टेन हद तक रहना चाहेगा जहां पे विन विन सिचुएशन हो. लेकिन हैविंग सेड दैट, देयर इज अ स्पॉइलर आल्सो. वो क्या? दैट इज मिस्टर नेतन्याहू. वो नेतन्याहू देखिए ना, स्पॉइलर है. वो क्यों चाहेगा कि इस रीजन में उसके भी कोई स्टेक्स नहीं है. ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ वो इनको भी वीक करना चाहेगा. वो देखे ना, वो फिर अब हम जो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं इस वक्त, तो वो परसू कर रहा है एक डायरेक्शन में जाके अपने एनिमी को. वो कभी हमास को करता है, कभी इधर आता है, अभी ईरान में चला जाएगा. लेकिन ग्रेटर इजराइल की जो बाद में एप्लीकेशन होनी है वो किधर जानी है? वो वैली में जाएगी, जॉर्डन वैली में, सऊदी अरेबिया, ये रीजन जो है, कतर, ये सारे वो इनको भी डिस्टर्ब देखना चाहेगा. वो इनका साथ होने से ज्यादा इनका डिस्टर्ब होना उसको सूट करता है जी. उसकी एक आइडियोलॉजिकल जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी है उसको भी ये देखे ना अपने, उसको भी साथ साथ परसू करता रहेगा.